بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے دین میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد کلمہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین، غیر کے طریقوں پر چل کر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ کلمے کی فضیلت: 100 سالہ کافر اگر اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ فوت ہو جائے گا تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو ہم پر اللہ کے تمام احکام فرض ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو تمام اعمال پورے نکلیں گے، اگر خدا نخواستہ نماز خراب ہوگی تو تمام اعمال خراب ہوں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے، بندہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 5 طرح کے اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، ایک دنیا میں اور 4 آخرت میں۔ دنیا میں روزی کی تنگی نہیں ہوگی، آخرت میں قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے ساتھ میرے بھائیوں ہے علم و ذکر۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے کہ جس سے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر گزار سکے۔ مال فرعون، قارون، نمرود کی میراث ہے، اور علم انبیاء کی میراث ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ ایک آیت قرآن کریم کی سیکھ لے، اللہ پاک اس کو 100 نفلوں سے بڑھ کر ثواب دیں گے، اور جو بندہ ایک باب علم کی سیکھ لے، اللہ پاک اس کو 1000 رکعت نفل سے بڑھ کر ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ میرے بھائیو ذکر کرنے والا زندوں کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اگر بندہ پیسے تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا ذکر کر رہا ہو تو ذکر کرنے والا بہتر ہے۔ میرے بھائیو، اس کے ساتھ ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مقصد ہے ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، مسلمان کی بیمار پوسی کے لیے جو بندہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اس طرح ہم چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کی عزت کریں، علماء کرام کی قدر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ 3 صفات نہ ہوں وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے ساتھ میرے بھائیو صحیح نیت کا مقصد ہے ہم ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں کو دور فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، بنی اسرائیل میں قحط آ گیا اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک بندہ ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے دل میں کہا، اگر یہ آٹا ہوتا تو میں سب لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ وقت کے نبی پر اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی، اس بندے کو بتا دو کہ میں نے تیرے اعمال میں اتنے ہی آٹے کا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے ساتھ ہے دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے ہم خود بھی نیک کام کریں
اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں، خود بھی برائی نہ کریں، دوسروں کو بھی برائی سے منع کریں۔ اس کام کے لیے اللہ کی طرف سے نبی آتے تھے۔ ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور یہ نبوت کا کام اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے ذمے لگا دیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس امت کی تعریف بیان فرمائی کہ تم بہترین امت ہو۔ میرے بھائیو، اس امت کی تعریف فرمائی، کیا فرمایا؟ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو بلائی کا حکم کرتے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب میرے بھائیو، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے تبلیغ کا کام صرف ثواب نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اور آگے ساری دنیا کے مسلمانوں تک اس کام کو پہنچانا بھی ہے۔ میرے بھائیو، اس کام کی ترتیب کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھیں، پھر زندگی کا مقصد بنا کر دوسروں کو سکھائیں۔ میرے بھائیو، اس کی فضیلت یہ ہے میرے دوستو، اس راستے کا دو غبار جس کو لگے اس پر جہنم کی آگ تو چھوڑو، دھواں بھی نہیں لگے گا۔ اس راستے میں ہر قدم پر 7 لاکھ نیکیاں ملیں گی، چنانچہ ہر نماز 49 کروڑ پر ہے، ہر سبحان اللہ 49 کروڑ، اور ہر نفل کا ثواب 49 کروڑ ثواب کے برابر ملے گا۔ اس راستے میں خود پر 1 روپیہ خرچ کرنے سے 7 لاکھ اور دوسرے ساتھیوں پر خرچ کرنے سے اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے راستے میں 1 بارش ہجرت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے کی 1 صبح 1 شام دنیا کی دولت کمانے اور دوسرے کاموں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی 4 مہینے کے لیے تیار ہوں، اور میرا ہر سال 4 مہینے کا ارادہ ہے۔ آپ بھی اپنے اپنے ارادے فرمائیں۔